अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ, और कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से इजहार ख्याल किया गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उसमें न सिर्फ इमरान खान को बड़ी ज़बरदस्त हिमायत मिली, इमरान खान के हक़ में बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुई, और PTI की जो MNA है उनकी जानिब से जो तकरीर की गई वो बड़ी शानदार थी। और इमरान खान का मौक़िफ़, इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन है, इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुक़दमात, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ, उसको सारा का सारा मामला जो है वो कौम के सामने रखा, कौमी असम्बली के अंदर रखा, जिसकी वजह से पूरी कौम ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। वहीं पर जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर भी अपने ही इत्तेहादियों ने शदीद तरीन अदम एतमाद कर दिया है। पहले दिन जिस दिन शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का वोट लिया, उसके बाद उन्होंने हलफ लिया, उस दिन ही उनकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी आगाज़ है। आगे जो इनके साथ होनी है शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, वो तो दुनिया ने देखना है। लेकिन अभी आगाज़ के अंदर ही जो इनको मैसेज दे दिया गया है, जो इनको बता दिया गया है, जो इनको आगाह कर दिया गया है, वो इंतहाई हैरान कुन मालूमात, इंतहाई हैरान कुन तफसीलात मेरे पास मौजूद, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त इस हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। PDM पार्ट 1 जिस तरह से बना था, अब उसी तरह से PDM पार्ट 2 बनाया गया है। ये असल में एक ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है। एक होती है लव मैरिज और एक होती है ज़बरदस्ती की मैरिज, ज़बरदस्ती की शादी। ये जो ज़बरदस्ती की शादी करवाई गई है, ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी को जिस तरह से नून लीग के साथ जोड़ा गया है, पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। और पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा की जानिब से, सीनियर तरीन अहदेदार की जानिब से, जो कि अभी स्पीकर कौमी असम्बली थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। और शहबाज शरीफ को कैटेगोरिकली 2 टुक अंदाज में बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है आसिफ अली जरदारी का और बिलावल भुट्टो का कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये पैगाम शहबाज शरीफ को कन्वे कर दिया है। और वहीं पर आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, वहीं पर बिलावल भुट्टो मौजूद थे, और वहीं पर यह पैगाम कन्वे किया गया है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब ये पैगाम कन्वे कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात क्यों की गई है, और राजा परवेज़ अशरफ के ज़रिए से आसिफ अली जरदारी ने यह पैगाम क्यों पहुंचाया है शहबाज शरीफ को। उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ आज आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने मुलाकात भी की है। कल रात को ये मुलाकात हो गई थी, उसकी जो तफसीलात है वो आज शेयर कर दी गई हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है, और इससे पहले राजा परवेज़ अशरफ ने शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद करके ये कह दिया कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये तमाम चीज़ें आपस में मिलती हैं। अब पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद क्यों किया है शहबाज शरीफ के ऊपर, और पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ से क्या चाहती है, हुकूमत से क्या चाहती है, या नून लीग से क्या चाहती है। और आगे देखें, अब सदारती इंतखाब भी आने वाला है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आने वाला है 9 मार्च को। तो ये जो अदम एतमाद किया गया है, इसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त मालूमात मेरे पास मौजूद है। पहली बात यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें हमारा जो हक था, सदर की जो डील हुई थी, वो हमें दी जाए। अब बिलावल भुट्टो ने जो बड़े क्लियरली ये बात कन्वे कर दी है कि हम काबीना के अंदर नहीं बैठेंगे, काबीना आप अपनी बनाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी उठाएं, जो भी नज़ला आप पे गिरेगा आपने ही उठाना है, जो गंद आपने डाला है उसको आपने ही साफ़ करना है, इसमें हम हिस्सेदार नहीं होंगे। हाँ, हमें ये आईनी ओहदे ज़रूर मिल जाएं, हमें फ़लाना ओहदा, फ़लाना जो है इदारा, फ़लाना इदारे के सरबराह, वो हमें आपने दे देना है। लेकिन ये जो काबीना के अंदर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना और दूसरों का नज़ला जो है अपने साथ लेना, ये हम कतई नहीं करेंगे। तो बिलावल भुट्टो की जानिब से शहबाज शरीफ को ये बता दिया गया है कि एक तो हम काबीना के अंदर नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सदारती इंतखाब है, जो कि 9 मार्च को होना है। अब 9 मार्च के लिए इस वक्त पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि
ہمیں جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ صدر کا عہدہ مل جائے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن وہ ابھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ سے بھی چاہتی ہے کہ ان کی جانب سے بھرپور سپورٹ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ درمیان سے اپنے بندے ادھر ادھر کھسکا دیں، یہ کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نون لیگ والوں نے اس طرح سے کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی والے ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے نون لیگ اور شہباز شریف کو ووٹ دیتے وقت ان کو بلیک میل کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے اب یہ ہمیں بلیک میل کریں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی نے اسی وجہ سے پریمپٹ کرتے ہوئے یہ چال چلی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر عدم اعتماد کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی بڑی نون لیگ کے ساتھ ان کی بڑی جیس ہے، نون لیگ کے ساتھ ان کی بڑی سلام دعا ہے، وہ خود کہہ رہی ہے نون لیگ سے متعلق اور شہباز شریف سے متعلق اور اس حکومت سے متعلق کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ ہم تو آئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، ہم تو آئے ہیں مینڈیٹ کے اوپر ٹاکہ مار کے، ہم تو آئے ہیں عمران خان کی سیٹیں چوری کر کے۔ تو جب سیٹیں چوری کر کے مینڈیٹ کے اوپر ٹاکہ مار کے ووٹ کو چوری کر کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور اپنی سیٹیں کسی طرح سے پکڑ دکڑ کر کے ہم نے مکمل کی ہے، حالانکہ ہماری تو بنتی نہیں، ہمیں تو ووٹ ہی نہیں پڑا، ہمیں تو اتنی سپورٹ نہیں تھی، ہمیں تو اتنی حمایت نہیں تھی۔ ہم نے جو عوام کا بیڑا کر کیا پچھلے 2 سالوں کے اندر، اس کا عوام نے ہم سے بدلہ لیا 8 فروری کو۔ اس وجہ سے ہمارے پاس تو سپورٹ نہیں تھی، ہمارے پاس تو ووٹ بینک نہیں تھا۔ تو آج جو حکومت ملی ہے یہ تو ایک خراب کی حکومت ہے، یہ تو زکوٰۃ کے اندر حکومت ملی ہے، یہ تو صدقے میں حکومت ملی ہے۔ تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اور ہم سے کہا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کریں، اور اس کی ذمہ داری بھی لیں۔ اور اگر کوئی اچھا کام ہو جائے گا، جو کہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی اچھا کام ہو جائے گا، اگر کوئی ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ لے لی۔ ہم کس کھاتے میں جائیں گے؟ میں کی پی آر میں چوکھٹ ہے یار۔ یہ نواز شریف آج کل یہی تو رونا رو رہا ہے، جو آج کل بڑا اداس سا، چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی ہے اور گمسم سا، اور سمجھ نہیں آ رہی اس کو کدھر جانا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ گمسم نواز شریف کیوں؟ اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے اور ہر جگہ کے اوپر وہ یہی بات کر رہا ہے، میں کی پی آر میں چوکھٹ ہے یار، کہ مجھے بلا کے آپ لوگوں نے یہاں پر ذلیل کر دیا۔ اور یہ ذلیل کرنے والا کوئی اور شخص نہیں ہے، شہباز شریف اس کا اپنا بھائی، اس کی اپنی پارٹی کے اندر سے یہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم چوری کر کے ووٹ کے اوپر ٹاکہ مار کے عمران خان کے ووٹ چرا کے ہم حکومت کے اندر تو آگے ہیں، حکومت تو ہم نے لے لی ہے، لیکن آگے جو معاملات آنے والے ہیں، آگے جو حالات و واقعات ہونے والے ہیں، اس میں عالمی سطح کے اوپر بھی ایک تو عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، عوام نے مسترد کر دیا، ہمیں مسترد کر دیا۔ دوسری جانب جو یہ عالمی سطح کے اوپر ممالک ہیں، جو انٹرنیشنل سربراہان ہیں یا جو مختلف ممالک ہیں سفارتی سطح کے اوپر، وہاں پر ہمیں سپورٹ یہ نہیں ملنی، وہاں پر ہمیں پیسہ وغیرہ نہیں ملنا، وہاں پر ہمیں اتنی حمایت نہیں ملنی، کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کی۔ جس حکومت کے پاس ووٹ بینک نہ ہو، عوام کی سپورٹ اور حمایت نہ ہو، آخرکار اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، زیرو ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی نے بڑی زبردست چال چلتے ہوئے نون لیگ کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں ہیں، یہ کمپنی نہیں چلنے والی، اس لیے آپ ساڈے تے نہ رہنا، آپ اپنا بندوبست خود کریں۔ پیپلز پارٹی نے یہ کنوے کر دیا، اور جو ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر بلاول بھٹو، جس کے اندر آصف علی زرداری، جس کے اندر مراد علی شاہ اور نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، ایک دو اور لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں ہمارے جو عہدے ہیں وہ دے دیے جائیں، چیئرمین سینٹ کا، صدر کا، اور مختلف اداروں کے سربراہان وہ ہمیں ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صدر کے لیے ہمیں جو ووٹ چاہیے وہ ہمیں آپ دیں، اور دوسری پارٹیوں سے بھی بات کریں، اور تیسرا یہ کہ ایم کیو ایم کو سمجھا کے رکھیں اور ہمیں حکومت کرنے دیں۔ ہمارا جو پیسہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اور یہ جو ہماری کوئی 4-5 وزارتیں ہیں جو آپ اپنے پاس وفاق کے اندر رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ ہمیں سندھ کو واپس کریں۔ تو یہ کہا، ڈیمانڈ کی کہ لسٹ، لمبی لسٹ ہے، وہ شہباز شریف کے سامنے رکھ دی ہے۔ شہباز شریف کے طور پر گھومے ہوئے ہیلی کاپٹروں میں سیریں کر رہا ہے، کبھی گوادر پہنچ رہا ہے، کبھی کدھر پہنچ رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر آ رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کو۔ بھائی اس کا
نواز شریف وہ بھی اس کا وہ گمسم سا ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. حکومت تو لے لی ہے ان لوگوں نے, وہ زبردستی ان کو دی گئی ہے, خراقی حکومت ان لوگوں نے لی ہے, عوام کا ووٹ نہیں ہے. یہ ان کی جمہوریت کا عالم ہے. یہ وہ جمہوریت ہے جس کا یہ بڑا دم بھرتے ہیں اور جس کی بڑی باتیں کرتے ہیں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. یہ انہوں نے ووٹ کو ذلت دی ہے, یہ ووٹ کو ذلت دو ہے. پیپلز پارٹی نے کنوے کر دیا کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی, اس وجہ سے اب آپ نے اپنے معاملات خود چلانے ہیں, ساٹے دن نہ رہنا.